ایئرپورٹ پر ڈرائیور اس کے نام کا کارڈ لیے موجود تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا راستہ بھی خاموشی سے طے ہوا۔ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کرتا رہا تھا اور وہ سڑک پر نظر آنے والی ٹریفک دیکھتی رہی تھی۔ جوں جوں گھر قریب آتا جا رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ یقیناً مجھے دیکھ کر حیران ہوں گے، کیونکہ اب میں بہت بڑی ہو گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے اب میرا قد بھی ان کے برابر آ گیا ہو، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ پاپا یقیناً مجھے بہت مس کر رہے ہوں گے، اسی لیے تو انہوں نے مجھے یہاں آتے ہی بلا لیا ہے۔ اسے کچھ فخر کا احساس ہوا تھا۔ گاڑی اب اس کے ددیالی گھر پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور کا ہارن بجانے پر گیٹ کھل رہا تھا۔ سامنے پورش خالی نظر آ رہا تھا۔ ابھی ہارن سننے پر پاپا باہر آ جائیں گے، اس نے کچھ مسرور ہو کر سوچا۔ گاڑی اب پورش میں پہنچ گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ پورش ابھی بھی خالی تھا۔ ڈرائیور اب ڈکی سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اندر سے پاپا یا کسی اور کی آمد کی منتظر تھی۔ ڈرائیور نے ڈکی سے سامان نکالنے کے بعد اسے کہا، علیزہ بی بی اندر آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اسے یکدم مایوسی ہوئی تھی۔ پاپا یقیناً لاؤنج میں ہوں گے اور میرے اندر آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے فوراً خود کو تسلی دی تھی۔ ڈرائیور کے پیچھے وہ بھی اندر داخل ہو گئی۔ لاؤنج خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے ایک کونے میں اس کا بیگ رکھ دیا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں اندر بتا دیتا ہوں، ڈرائیور اس سے کہتا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ علیزہ کو وہ خود سے زیادہ اس گھر کا ایک فرد لگ رہا تھا۔ کسی مہمان کی طرح وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی مایوسی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی جیسے وہاں ملازموں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اس گھر میں ہمیشہ اتنی ہی خاموشی رہتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جتنی بار وہاں آئی تھی، ہمیشہ اسی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہاں، پہلے فرق یہ تھا کہ پاپا اسے دروازے پر ملا کرتے تھے اور اس خاموشی کو وہ بعد میں محسوس کیا کرتی تھی۔ آج خاموشی کو اس نے پہلے محسوس کیا تھا اور پاپا سے وہ ابھی نہیں ملی تھی۔ پچھلی بار جب وہ یہاں آئی تھی تو دادا کے علاوہ چچی اور ان کے 2 بچوں سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس گھر کے مکینوں کی تعداد بس اتنی ہی تھی۔ اب پاپا اور ان کی فیملی، اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ کمرے میں ڈرائیور کے ساتھ ایک عورت داخل ہوئی۔ علیزہ نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ خان ساما کی بیوی تھی۔ پچھلے کئی سال سے وہ دونوں وہیں کام کر رہے تھے۔ اس عورت نے آتے ہی بڑی گرم جوشی اور انکسار سے علیزہ سے ہاتھ ملایا۔ اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ سب لوگ تو بھی سو رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک اٹھ ہی جائیں گے۔ صاحب نے آپ کے آنے کے بارے میں ہمیں رات کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب آپ آئیں تو میں آپ کو کمرے میں پہنچا دوں اور آرام کرنے کے لیے کہوں۔ زرینہ نے اسے آگاہ کیا تھا۔ علیزہ کو ایک اور جھٹکا لگا۔ پاپا سو رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، یہاں سب لوگ دیر سے ہی اٹھتے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے تک اٹھ ہی جائیں گے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ آپ چاہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں۔ زرینہ نے اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ اس کے آگے چل رہی تھی اور علیزہ کا سارا جوش و خروش سرد ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے زرینہ کے پیچھے چلتی گئی تھی۔ زرینہ نے ایک کمرے کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا تھا۔ وہ کمرے تک علیزہ کی رہنمائی نہ بھی کرتی، تب بھی علیزہ کو وہ کمرہ اچھی طرح یاد تھا۔ ہمیشہ یہاں آنے پر وہ اسی کمرے میں ٹھہرا کرتی تھی۔ کمرے کی کلر سکیم اور پردوں اور کارپٹ کا رنگ بدلا جا چکا تھا، مگر سیٹنگ وہی تھی۔ زرینہ نے کمرے کے ایک کونے میں اس کا بیگ رکھ دیا تھا۔ علیزہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ ملازمہ نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، کچھ بجھے ہوئے دل کے ساتھ اس نے زرینہ سے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اس کمرے سے نکل گئی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ لاہور میں اس وقت نانو کیا کر رہی ہوں گی۔ وہ یقیناً دوپہر کا کھانا تیار کروا رہی ہوں گی۔ اسے خیال آیا تھا، اور شاید مجھے بھی یاد کر رہی ہوں گی۔ اس نے خود کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ بیڈ پر سیدھی لیٹی وہ بہت دیر تک چھت کو بے مقصد دیکھتی رہی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ جب وہ غنودگی کے عالم میں تھی تو اس نے دروازے پر دستک سنی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھیں کھل گئیں۔
दस्तक एक बार फिर हुई और वो उठकर बैठ गई। यस, कम इन। अपने जहन पर छाई हुई गुनूदगी को उसने झटक कर दूर करने की कोशिश की थी। दरवाज़ा खोलकर खानसामा की बीवी अंदर आई थी। अलीज़ा बीबी, सिकंदर साहब उठ गए हैं और आपको बुला रहे हैं। उसने अंदर आते ही इतला दी थी। अलीज़ा बेख्तियार अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई थी। 1-1.5 घंटे पहले की मायूसी एकदम गायब हो गई थी। पापा कहाँ हैं? उसने जरीना से पूछा था। वो लंच करने के लिए डाइनिंग रूम में गए हैं, जरीना ने उसे बताया था। वो उसके साथ चलती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। ड्राइंग रूम में वो सिर्फ अकेले ही हैं? उसने कॉरिडोर में आकर जरीना से पूछा था। नहीं, सब लोग वहीं हैं, बड़े साहब, शमा बीबी और तलहा। उसने अलीज़ा के दादा, चची और उनके बेटे का जिक्र करते हुए कहा। अंकल मन्नान कहाँ हैं? उसने अपने चचा के बारे में पूछा था। छोटे साहब तो फैक्ट्री गए हुए हैं और तानिया बीबी अभी स्कूल से ही नहीं आई। जरीना ने घर के बाकी 2 अफराद के बारे में भी उसे इत्तला दी थी और वो खामोशी से उसके साथ चलती रही। जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सब लोग गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। सिकंदर उसे देखकर अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ आए और उसे खुद से लिपटा लिया। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं सका लीज़ा, तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो। उन्होंने उसे खुद से अलग करते हुए कहा था। अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया था। अब तो तुम मेरी जितनी हो गई हो, उन्होंने उसे बहलाते हुए कहा था। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? उसने जवाबन पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हें सफ़र में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? उन्होंने उसका गाल थपथपाते हुए पूछा। नहीं, उसने मुख्तसरन जवाब दिया था। अपने दादा बू और आंटी से मिली हो? उसे साथ लिए हुए डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए उन्होंने पूछा था। नहीं, जब मैं आई तो सब लोग सो रहे थे। अपनी आंटी को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा था, और दादा अबू ने हस्बे आदत उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया। आंटी ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर उसे गले लगाया था। तुम्हारे पापा ठीक ही कह रहे हैं कि तुम तो वाकई बहुत बड़ी हो गई हो। उन्होंने उसके सरापे का जायजा लेते हुए कहा। आंटी, मैं 4 साल बाद यहाँ आई हूँ। 4 साल में मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा होना ही था। उसने कुर्सी पर बैठते हुए 12 साल तलहा से हाथ मिलाते हुए धीमी आवाज में कहा। उसकी चच्ची जवाबन सिर्फ हल्के से मुस्कुरा दी थी। सिकंदर अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। यहाँ मेरे पास आ जाओ अलीज़ा, उन्होंने अपने बाएं तरफ वाली कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा था। वो खामोशी से उनकी तरफ आई थी। सिकंदर अब दोबारा अपने बाप से बातों में मसरूफ़ हो चुके थे। वो उनका चेहरा देखने लगी। उनके चेहरे पर चंद झुर्रियों का इजाफा हो चुका था। वो पिछली बार की निस्बत ज़्यादा फ्रेश और स्मार्ट नज़र आ रहे थे। उसे वहाँ उनके पास बैठकर अजीब किस्म के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा। अलीज़ा, खाना शुरू करो भाई, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? उसकी चच्ची ने उसे मुखातिब करते हुए कहा था। उसने खामोशी से प्लेट अपने आगे सरका ली और उसमें चावल डालने लगी। सिकंदर अभी भी अपने वालिद से बातों में मसरूफ़ थे। चच्ची और तलहा खामोशी से खाना खा रहे थे।